معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور آج کی کلپ میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا جو نماز کے ہی تعلق سے ہے، اور انشاءاللہ بڑی مفید باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر آپ کی نمازیں قضا ہو جائے تو آپ اپنی نمازوں کی ادائیگی کیسے کریں گے، اور کس ٹائم کرنا ہے، نیت کیا ہوگی، کتنی رکعات کی قضا ہم کریں گے اور کتنی رکعات کی قضا نہ کریں گے، ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، پانچوں وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اگر پانچوں وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کی ادا کے لیے طریقہ یہ ہے، فجر کی قضا ہو گئی تو سنت کی قضا تو پڑھنا نہیں ہے، صرف فرض کی قضا کریں گے۔ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی 12 رکعت، تو آپ کو صرف 4 رکعت فرض کی قضا کرنا ہے، سنت کی قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح عصر کی 8 رکعت قضا ہو گئی ہے تو 4 رکعت صرف قضا کریں گے فرض کی، سنت کی قضا اس میں بھی نہیں کریں گے۔ مغرب کی 7 رکعت قضا ہو گئی ہے تو صرف 3 رکعت، 7 رکعت نماز چھوٹ گئی ہے تو 3 رکعت صرف فرض کی قضا کریں گے، سنت نفل چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں کیا 17 رکعت قضا کریں گے؟ نہیں، 17 رکعت قضا نہیں کریں گے، صرف آپ 4 رکعت فرض کی قضا کریں گے اور 3 رکعت وتر کی قضا کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام سنت نفل جو ہے سب چھوٹ جائے گی۔ تو نماز قضا جو میں نے ذکر کیا کہ فرض کی قضا ہوتی ہے اور وتر واجب کی قضا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں نیت اس کی کس طرح کرنا ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر جس کو نیت اردو میں کرنا ہے، جن لوگوں کو، وہ اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز فجر فرض کی قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت کرنا ہے اردو میں۔ اور اگر 4 رکعت ظہر کی فرض کی قضا کی نیت کرنا ہے اردو میں تو اسی طرح کریں گے، نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعت فرض قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اردو میں نماز کی نیت کی قضا ہوئی۔ لیکن آپ اگر عربک میں نیت کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ عربک میں اگر آپ نیت کریں گے تو اس طرح کریں گے، 4 رکعت جیسے عشاء کی نماز کی نیت کرنا ہے قضا کی، تو جو حضرات عربی میں نیت کرتے ہیں وہ اس طرح کریں گے: نویت ان اغزی للہ تعالی 4 رکعات صلاة العشاء فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ قضا نماز کی نیت کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر قضا نماز آپ کو کرنا ہے تو ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے وہ سنیں۔ سب سے پہلے 3 وقت میں نماز کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ کہ سورج نکلنے کا ٹائم، دوسرا یہ کہ جب خط نصف النہار شرعی پر سورج جا کے ٹھار جاتا ہے آدھا گھنٹے کے لیے، بیچوں بیچ آسمان کے رک جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ نماز قضا نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس ٹائم سے مراد یہ ہے کہ 11:45 کے قریب کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سورج جا کے رکتا ہے۔ گرمیوں میں سب میں ٹائمنگ الگ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد آپ مغرب کے ٹائم جب سورج ڈوبتا ہے اس ٹائم بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹائم آپ کو قضا نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اور عصر کے نماز کے بعد بھی قضا نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا کب ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قضا نماز پڑھیے، عصر کی اذان سے پہلے تک۔ اسی طرح آپ سورج نکلنے کے بعد 7 بجے سے لے کر 7 بجے جب سورج نکل جا رہا ہے اس کے بعد سے لے کر آپ 11 ساڑھے 11 تک پڑھیے، یہ قضا نماز پڑھنے کا ٹائمنگ ہے۔ اسی طرح آپ عشاء کی نماز فرض پڑھنے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد آپ رات بھر قضا نماز پڑھیے، رات بھر نماز پڑھیے قضا، اور اس کے بعد آپ وتر پڑھ لیجیے آخر میں۔ تو یاد رکھیں کہ قضا نماز آپ کو رات میں پڑھنا ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے، اور دن میں پڑھنا ہے، جو ٹائمنگ بتایا ہم نے۔ ان ٹائموں میں آپ نماز پڑھیں گے، ساتھ میں مغرب کی نماز فرض اور سنت پڑھنے کے بعد بھی آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔
مغرب کے بعد بھی۔ تو یہ ٹائمنگ ہے نماز قضا پڑھنے کا، کس ٹائم نماز قضا ہم پڑھیں۔ تو میں نے بتایا کہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک پڑھیں، 11:30 تک پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا اگر آپ کو ٹائمنگ معلوم ہے کہ زوال کب سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اسی اعتبار سے اس سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح ظہر کے بعد سے لے کے عصر سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے وقت شروع ہونے سے پہلے۔ اس طرح مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرض سنت پڑھنے کے بعد آپ رات بھر قضا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائمنگ ہے نماز قضا کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسے آپ سنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ نماز قضا جو ہے وہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ 5 نمازوں میں 48 رکعت ٹوٹل جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں کتنا رکعت قضا ہم کریں گے؟ تو یاد رکھیں صرف فرض کی قضا ہوتی ہے اور واجب کی قضا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سنت کی نفل کی قضا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک بات اور اس میں آپ سے واضح کر دوں کہ اگر فجر کی نماز سنت اور فرض دونوں چھوٹ گئی، تو اگر صبح کی فجر والی نماز جو ہے وہ دونوں چھوٹ گئی ہے، سنت و فرض دونوں 4 رکعت چھوٹ گئی، تو اگر اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں 7 سے لے کے 11 کے بیچ میں، تو سنت اور فرض دونوں کی قضا کریں گے آپ، سنت اور فرض دونوں کی قضا کریں گے۔ لیکن اگر آپ ظہر کے بعد سوچیں گے کہ میری چھٹی ہوئی فجر کی 4 رکعت کو ہم قضا کر لیں، تو نہیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ صرف فرض کی قضا کریں گے، سنت کی نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ کو سنت کی قضا کرنا ہے تو صبح 7، 8، 9 بجے کے قریب آپ سنت اور فرض دونوں کی قضا کر سکتے ہیں فجر کی۔ اب معاملہ آیا ظہر کا، معاملہ آیا ظہر میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لیٹ میں پہنچتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے ظہر کی۔ تو اگر ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ نے سنت نہ پڑھا ہے تو یاد رکھیں اس کی قضا اگر آپ کو کرنا ہے تو ظہر کی جیسے ہی امام نماز پڑھا دے گا فرض، اس کے بعد آپ سنت پڑھ لیجیے اور 4 رکعت جو آپ کی چھوٹ گئی ہے فرض سے پہلے والی سنت، اس کو آپ قضا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 آپشن آیا ہے شریعت کے احکام میں کہ اگر یہ سنتیں چھوٹ جائیں تو ان ٹائمنگ میں جو ہے ان کو ادا کر سکتے ہیں آپ۔ یہ باتیں آپ سنیں اور اپنی فیملی، اپنے ممبران کو بھی سنائیں، دوستوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔